السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور امت مسلمہ ہے کہ خواب غفلت سے جاگنے کا نام لینے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، جبکہ قرآن پاک میں واضح آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے کہ کفر کی کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے، تو یہ عذاب خاص پاکستان پر آنے والا ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہودی مسلمان کے بھیس میں مسلمانوں کو پیپسی اور کوک جو دراصل کے شراب ہے پلا پلا کر دوزخ میں ڈلواتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جو کوئی پیپسی کوک پینے کی حالت میں مرے گا وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ کہ پیپسی کوک میرے مسلمان بھائیوں کو اور عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ہو جائیں گے اور غزوہ ہند کی تیاریوں کا آغاز ہو جائے گا، تو ان سے روکا جا رہا ہے۔ اب جسے آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا شوق ہو اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر پانی پینے کا شوق ہو، تو وہ یہودیوں کی بنائی گئی پیپسی اور کوک نہ پئیں اور نہ ہی دوسرے انرجی ڈرنکس، کیونکہ ان سب انرجی ڈرنکس میں شراب شامل کر دی گئی ہے۔ اور یہ کہ مساجد میں سے ٹائل، ماربل، جانماز، کارپیٹ یہ سب ہٹوانے ہیں، کیونکہ ان سب کے اندر بتوں کی تصویریں بنا بنا کر مسلمانوں کو دین اسلام سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اب قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں واضح آیت اور ترجمہ موجود ہے کہ مسجد خاص اللہ کی ہے تو اللہ کے گھر کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ نہ ہونے دینا۔ مسجد خاص اللہ کی ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اپنے معبودوں کو سجدہ کر رہے ہوں تو آپ ان میں شامل نہ ہونا، مطلب شرک نہ کرنا۔ مگر لوگوں نے فیشن کے نام پر مساجد میں اور آسائش اور سہولیات کے نام پر مساجد میں بتوں کی تصویریں شامل کروا دی ہیں، جس کی رپورٹ میں پاکستان کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی اور دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ISI یعنی انٹیلیجنس کو دے چکا ہوں۔ چونکہ مسلمان قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھ رہے، اس لیے ان کو بتوں کی وہ تصویریں نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن جب بھی میرے مسلمان بھائیوں نے اور دوسرے مذہب کے لوگوں نے ایک بار قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا، ان کو وہ تصویریں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جبکہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی میرے بارے میں رپورٹ ہے کہ عمران خان نے جو یہودی ہے اس نے میرے بارے میں قرآن پاک کی سورہ نور سے آیات غائب کروائی ہے، جبکہ میرا والد جو PTI کا کارکن تھا اس نے عمران خان کے کہنے پر پاکستان میں بڑے بڑے مقامات پر بم دھماکے کیے ہیں، اور 2006 کے بم بلاسٹ میں میرے والد نے بڑے علماء کرام کو نمائش نشر پاک پر بم دھماکوں سے اڑا دیا تھا، کیونکہ میرا والد مسلمان کے بھیس میں یہودی تھا، جیسے عمران خان مسلمان کے بھیس میں یہودی ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو اگر میں یہودی خاندان سے تعلق ہے میرا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں واضح آیا ترجمہ موجود ہے، گرو مندر اس بارے میں قرآن پاک میں واضح آیا ترجمہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے اور جتنا جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور اس حوالے سے حدیث بھی موجود ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ دین اسلام دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اسے اس کے ماں باپ دین اسلام سے پھینکے کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے تو اس سے ایک عہد لیا جاتا ہے، لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم تو چند گھنٹوں کے یا ایک دن کے بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو وہ عہد یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کر کے آئے ہیں۔ تو وہ عہد یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے اور شرک نہیں کریں گے، اور آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ مساجد میں ہی قرآن پاک ترجمہ سے پڑھانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جتنی مساجد میں گیا ہوں وہاں یہودی مسلمان کے بھیس میں موجود ہیں۔
اور شیطان کے پجاری اور ملحد اور مشرک اور کافر اور منافق اور مرتد بھی، جو لوگوں کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے لوگوں کو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن پاک ترجمے والا خرید کا خود پڑھنا ہوگا، کیونکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پیار، محبت اور چاہت اور عشقی اور سچائی اور دیانتداری اور ہمیشہ کی زندگی کا ضابطہ حیات کی کتاب دنیا میں بھیجی تھی، اسے کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس بارے میں قرآن پاک میں واضح آیات ترجمہ موجود ہے، اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں تیری بھیجی گئی کتاب کی آیات سے بیزار ہو رہے ہوتے تھے۔ تو اس بارے میں قرآن پاک میں پھر آگے چل کے واضح آیات آ رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں قرآن پاک سے بیزار ہوتے تھے، آج اللہ تعالیٰ تم سے بیزار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بات نہ کرو اور جہنم میں پڑے رہو، اور ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور نکل بھی نہیں سکو گے۔ اور یہ کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کا، ان شیطان کے پجاریوں کا، ان مشرکوں کا، ان کافروں کا، ان منافقوں کا، ان ملحدوں کا دنیا میں ٹھاٹ سے چلنا پھرنا، ٹھاٹ سے رہنا بسنا آپ کو دھوکہ نہ دے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اسی حالت میں گمراہ رکھے اور پھر ان کو جہنم میں پہنچا دے۔ اور پھر قرآن پاک کی آگے آیات کا ترجمہ آ رہا ہے کہ دنیا کی مثال پانی میں کسی ہے، پانی کسی ہے کہ اس میں کچھ دن رہنا بسنا پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن جب پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام جو مسلمان کے بھیس میں یہودی نکل آئے، جو ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، تو ایسی حالت میں مسلمانوں کو خود قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، ورنہ روز قیامت اللہ تعالیٰ صرف اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرے تو کرے، ورنہ جو شراب پی کر اور غلط کام کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہرگز ہرگز نہیں بخشوں گا، چاہے دنیا بھر کی دولت لے کر آ جانا، اور دنیا بھر کی دولت تو یہاں دنیا میں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی۔ آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظ۔